کارکنوں کی لاشیں ملنے کے واقعے کے بعد ایم کیو ایم رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی ہے۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری نے کہا کہ میں لاپتہ افراد کی وفاقی سطح پر قائم کمیٹی کی سلیکٹ کمیٹی کا رکن ہوں۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ زیادہ تر لاپتہ افراد میں سے کوئی جنوبی افریقہ چلا گیا، کوئی کہیں اور۔ اب ہم ان 3 کارکنوں کے لواحقین کو کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ جب ایم کیو ایم کے کارکنوں کا مسئلہ آ جائے تو کیا پاکستان کا آئین خاموش ہو جاتا ہے؟ 24 گھنٹوں میں ہمارے 3 لاپتہ کارکنوں کی لاشیں ملی ہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومت نوٹس لے، ایم کیو ایم رہنماؤں کا مطالبہ۔ حکومت کا لاپتہ افراد کی بازیابی کا عزم۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وفاقی وزیر ایاز صادق کی ایم کیو ایم رہنماؤں خالد مقبول صدیقی امین الحق سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں مبینہ طور پر 3 لاپتہ افراد کی لاشیں ملنے پر اظہار افسوس۔ واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرانے کی یقین دہانی کرا دی۔ بولے سندھ حکومت سے مل کر تحقیقات کروائیں گے اور ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لا کر سخت ایکشن لیں گے۔ ادھر ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا وسیم اختر کی سربراہی میں ہنگامی اجلاس۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر غور۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں صرف اردو بولنے کی وجہ سے ہماری لاشیں ملیں گی۔ وفاقی اور صوبائی حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کل لاپتہ افراد کے کمیشن میں آواز اٹھاؤں گا۔ رہنما فیصل سبزواری اس وقت کراچی میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم نے رابطہ کیا ہے وزیر اعظم صاحب سے، ڈاکٹر خالد مقبول صاحب کی گفتگو بھی ہوئی ہے، وفاقی وزیر داخلہ سے ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے رانا ثناء اللہ صاحب سے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی ہم نے پیغام چھوڑا ہے، یہ ان کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ جناب جو ان تینوں لوگوں کی ناجائز گرفتاری، گمشدگی اور ہلاکتوں کے مجرم ہیں ان کو سامنے لائیں۔ اس لیے سامنے لائیں کہ مزید اس ملک کے کئی بچوں کے ساتھ یہ والا سلوک نہ ہو۔ ہم نے یہ بھی پوچھا ہے اور کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت اپنے کارکنان کو کیا جواب دے۔ اور اسی معاملے پر ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آئیے چلتے ہیں۔ اور اس کی سنجیدگی پر سوالیہ نشان۔ 3 لاپتہ سیاسی کارکنان کی تشدد زدہ، کم از کم 2 کی تشدد زدہ لاشیں ہم نے دیکھی ہیں، تیسری کی ابھی تک علم نہیں، تصاویر آئیں گی تو پتہ چلے گی۔ اور ان کا نواب شاہ، سانگڑ اور میرپور خاص سے ملنا، یہ تینوں لاشیں سوالیہ نشان ہیں پاکستان میں قائم نام نہاد لاپتہ افراد کمیشن کے اوپر، جسٹس جاوید اقبال والے پر۔ یہ تینوں لاشیں سوالیہ نشان ہیں کہ آج چیف جسٹس نے اسلام آباد میں تو ایک غریب حسیب کو بازیاب کرا دیا جو لاپتہ تھا، لیکن ایم کیو ایم کے لاپتہ کارکنان کی مائیں، بیویاں، بچے اور پوری ایم کیو ایم یہ سوال کرتی ہے کہ ہماری صفوں میں کوئی حسیب کب پیدا ہوگا، ہماری صفوں میں موجود حسیب کے لیے کہ اس ملک کا کوئی چیف جسٹس نوٹس لے گا یا نہیں لے گا۔ ایم کیو ایم کے 3 لاپتہ کارکنوں کی لاشیں نام نہاد لاپتہ افراد کمیشن کی کارکردگی پر سوالیہ نشان۔ فیصل سبزواری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کہ اب سے کچھ دیر قبل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ہنگامی پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ایم کیو ایم کے رہنما فیصل سبزواری نے کہا تھا کیا ایم کیو ایم کے کارکنان اس وطن کے بیٹے نہیں ہیں؟ کارکنان کی گرفتاری کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے۔ ان تمام کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا جن کی اب لاشیں ملی ہیں۔ کارکنان کی لاشیں تشدد زدہ ہو کر ملنا ایک سوالیہ نشان ہے۔ حیرت ہے کہ ان کی لاشیں اندرون سندھ سے مل رہی ہیں۔ ہم مزاحمتی جدوجہد کو پرام جدوجہد پر لے آئے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تشدد کی سیاست کو ترک کیا جائے، مگر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح تصادم کی سیاست سے گریز ہوگا؟ رخ کرتے ہیں کراچی کا۔ وفاقی وزیر فیصل سبزواری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی ملک کے بیٹے ہیں تو یہ عرفان بصارت، یہ عابد عباسی، یہ وسیم راجو اور ان جیسے درجنوں اس ملک کے بچے نہیں ہیں؟ یا اس ملک کا بچہ تب بنتے کہ جب اس ملک کے بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں مارتے، پھر
तक बात करेंगी उनसे? क्या हमने नहीं कहा बार बार? आप बलूचिस्तान में पहाड़ों पे बैठे हुए फरारियों को क्लाशनकोफ है उनकी वापस लेके उनको गले से लगाते हैं, क्या आप मुआशरे में मिल जाओ। इनमें से किसी एक आदमी के घर से क्लाशनकोफ, तो क्या क्लाशनकोफ की गोली बरामद नहीं हुई थी? 6-6, 7-7 बरस लापता रहे, उसके बाद लाशें मिल गई। क्या सोचेंगे इनके बच्चे, क्या सोचेंगे इनके खानदान वाले? ये काम है सोचने का हुकूमतों के लिए। हमने राब्ता किया है वजीर आजम साहब से, डॉक्टर खालिद मकबूल साहब की गुफ्तगू भी हुई है, वफाकी वजीर दाखिला से हमारी मुलाकात भी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब से। हम कोशिश कर रहे हैं, वजीर आला सिंध को भी हमने पैगाम छोड़ा है कि उनकी भी इतनी ही जिम्मेदारी है कि जनाब जो इन तीनों लोगों की नाजायज गिरफ्तारी, गुमशुदगी और हलाकतों के मुजरिम हैं, उनको सामने लाएं। इसलिए सामने लाएं कि मजीद इस मुल्क के कई बच्चों के साथ ये वाला सलूक ना हो। हमने ये भी पूछा है और कहा है कि वजीर आजम साहब हमें ये भी बताएं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत अपने कारकुनान को क्या जवाब दे कि उसके लापता कारकुनान क्यों मारे गए, कि जब आपकी काबीना में उसके 2 वफाकी वज़रा बैठे हैं, वफाकी वज़रा गए एक तरफ, कि जब हमारे 7 वोटों से आप वजीर आजम बने तो फिर ये मसला क्यों कर हुआ, बजाय इसके कि लापता अफराद की बाजियाबी होती। बाजियाब इस तरह हो रहे हैं कि उनकी लाशें मिल रही हैं। तो खुदारा वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब, चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आप लोग इस मुल्क के बड़े हैं, इस रियासत के बड़े हैं। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी कराची में मीडिया से यहाँ आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पार्लिमान तक चुप नहीं हो गए, वफाकी काबीना में बैठ के कहते हैं, वफाकी काबीना से काबीना के अफराद पर मुश्तमिल एक लापता अफराद के मसले के हल के लिए कमेटी बनवाई। मैं उसका रुकन हूं। कल सुबह 11 बजे उसकी मीटिंग होने जा रही है। इससे पहले कि जब आबिद अब्बासी भाई का जनाजा कल नमाज जोहर में अदा किया जाएगा, मस्जिदुल अंबिया, गुलजार अंबिया मस्जिद जो है निश्तर रोड पर, वहां जब नमाज जनाजा अदा की जाएगी, उससे पहले सुबह 11 बजे काबीना की जो मुंतखब कमेटी है, सिलेक्ट कमेटी है, लापता अफराद के मसले से निमटने के लिए, मैं उसका इजलास में शरीक होऊंगा और मैं ये सवाल उठाऊंगा जो मैं आपके तवस्सुत से अभी उठा रहा हूं कि हमने ये भी सुना मुख्तलिफ हुकूमतों से, मुख्तलिफ वज़रा से, मुख्तलिफ पुलिस के हुक्काम वगैरह से कि जी बहुत सारे लोग लापता नहीं है, कोई साउथ अफ्रीका चला गया है, कोई फला जगह चला गया है, कोई दुबई चला गया है। इन तीनों के भी लापता होने से हमारा हुकूमती और अदालती निजाम, हमारा कानून और इंसाफ का नाम नेहाद निजाम इनकारी था। लेकिन ये अजीब मुल्क से बाहर चले गए थे कि एक साथ आकर इन्होंने माज़अल्लाह नवाबशाह में, सांगढ़ में, मीरपुर खास में इंतकाल फरमा जाना पसंद किया। इनके बच्चों को हम ये जवाब देंगे, इनके लवाहिकीन को हम ये जवाब देंगे, क्या ये पाकिस्तान के शहरी नहीं थे? क्या इनके लवाहिकीन पाकिस्तान के शहरी नहीं है? क्या इनकी दादरसी करना सिर्फ एमक्यूएम का काम है? क्या इनके लिए आवाज बुलंद करना सिर्फ एमक्यूएम का काम है? क्या पाकिस्तान का आईन चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता? क्या पाकिस्तान का निजाम इंसाफ खामोश हो जाता है? लापता अफराद के कमीशन खामोश हो जाते हैं जब एमक्यूएम के कारकुनान का मसला है? और जब आप एक तबके को मैं जबान और नस्ल की बुनियाद पर किस हद तक अपने से दूर करेंगे तो फिर आप शिकवा करते हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान कि जो इस शहर में सियासत हुई जिसमें हम भी एक किरदार थे,
کہ یہاں تشدد کی سیاست نہیں ہو. یہاں مزاحمت جو تشدد میں بدل جائے وہ سیاست نہ ہو. لیکن اس کے لیے جناب میں اپنی حکومت کے ریاست کے نظام انصاف کے بڑوں سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ ناانصافی کو ختم نہیں کریں گے تو پھر MKM وہ نہیں کر سکتی کہ جو ہماری کرنے کی نیت رہی ہے اور ہم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ عدم تصادم اور عدم تشدد پر مبنی ترقی پسندانہ ہم سیاست کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کے جنازے ہم اٹھا رہے ہوں گے تو میں کس کو کہوں کہ بھائی ہم نے تصادم کی سیاست سے گریز کرنا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اس ملک میں حالات یہ ہیں کہ پولیس کے افسران کو سڑک پر مارو، جان سے مارو، لیکن پولیس موبائلوں کو گھیر لو تو سب کہتے ہیں یہ تو ہماری بچے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ابھی کیا پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ اس بات پر مذاکرات نہیں ہوئے کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کرو؟ اور جملے کیا آتے ہیں؟ اسی ملک کے بیٹے ہیں. تو یہ عرفان بصارت، یہ عابد عباسی، یہ وسیم راجو اور ان جیسے درجنوں اس ملک کے بچے نہیں ہیں؟ یا اس ملک کا بچہ تب بنتے کہ جب اس ملک کے بچوں کو آرمی پبلک اسکول میں مارتے، پھر ریاست بات کرے گی ان سے؟ کیا ہم نے نہیں کہا بار بار آپ بلوچستان میں پہاڑوں پہ؟ MKM رہنماؤں کی پریس کانفرنس جاری ہے. وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل سبزواری کا کہنا تھا کہ کارکنان کی لاشیں ملنے پر سخت تشویش ہے. MKM پر ہر دور میں ظلم ہوتا آ رہا ہے. وفاقی حکومت سنجیدگی سے اس واقعے کا نوٹس لے. ہر فورم پر آواز بلند کی، کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لاپتہ کارکنان کے بچوں کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا صرف اس لیے ہمیں مارا جا رہا ہے کہ ہم مہاجر ہیں؟ MKM حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں، ظلم کا سلسلہ چلتا رہا ہے. MKM پر ہر دور میں ظلم ہوتا آ رہا ہے.